حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ وہ درویش ہیں جو اپنے وقت میں ایک وقت بادشاہ ہوا کرتے تھے اور اتنے عیاش پسند، اتنے عیش پرست اور اتنے سکون پسند بندے تھے کہ جس بسترے پر یہ سوتے تھے نا تو اس بسترے پر 1 من پھولوں کا بچھایا جاتا تھا، تب یہ سوتے تھے۔ ایک دن نکرانی کو حکم دیا کہ میرے بسترے پر پھول بچھاؤ۔ نکرانی پھول بچھانے کے لیے گئی نا تو پھول اس نے بچھائے، سارا دن کی تھکی ہوئی تھی، تو جیسے خوشبو اس کے ناک کو پڑی اس کو نیند آ گئی، وہیں پہ سو گئی۔ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے وزیر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے میری نکرانی میرے بسترے پر سوئی ہوئی ہے۔ غصے سے لال پیلی ہو گئے، تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہنے لگے میرے بسترے کی توہین نکرانی نے کر دی، میرے بسترے پر سونے کی جرت اس نے کیسے کی؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے وزیر کو کہا کہ جلاد کو جلدی بلاؤ اور اس کو کوڑے لگاؤ، اس نے میرے بسترے کی توہین کی ہے۔ اس وزیر نے جلاد کو بلایا، جلاد آ گیا، اس نے نکرانی کو پہلے تو گھسیٹا صحن میں اور اس کے بعد کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ ایک کوڑا لگایا تو نکرانی جو ہے رونے لگ گئی، دوسرا کوڑا لگایا تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم پوچھنے لگے اس نکرانی سے تیرے رونے اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے اس لیے روئی کہ مجھے کوڑا لگا، درد ہوئی تھی اس لیے رو پڑی۔ تو اس نے کہا اچھا دوسری بار ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس بسترے پر ایک لمحہ کے لیے، ایک چند منٹوں کے لیے سوئی ہوں تو میری یہ سزا بن گئی ہے، جو ساری زندگی اس بسترے پر سویا ہے رب کی بارگاہ میں اس کی کتنی سزا ہوگی۔ نکرانی نے یہ بات کرنی تھی، حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل پہ چوٹ لگی نا تو کہا نکرانی کو چھوڑ دو۔ سوچنے لگ گئے نکرانی نے بات کیسے کر دی۔ سوچتے سوچتے آدھی رات ہو گئی تو اچانک کسی کی چھت پہ چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت ابراہیم بن ادھم باہر نکلے اور آواز دی کون ہے اس وقت چھت پہ؟ آگے سے جواب آیا کہ میرے اونٹ گم ہو گئے، میں اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرمانے لگے تو بے وقوف تو نہیں ہے، تجھے پتا ہے کبھی اونٹ بھی چھتوں سے ملتے ہیں؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے ابراہیم بن ادھم سن لے، اگر اونٹ چھتوں سے نہیں نہ ملتے تو پھر رب بھی بستروں پر سونے سے نہیں ملتا بلکہ مصلے پہ رونے سے ملتا ہے۔